میرے بھائی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جو آپ نے سرچ کیا ہے سی اے، تو اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس ویڈیو کو پورا سننا۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سی اے کے کتنے لیولز ہوتے ہیں، ہر لیول کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کروں گا، اور جو سی اے کی بکس وغیرہ ہیں سٹارٹنگ لیول کی، ان کی جو ہے نا لنکس پرووائڈ کر دوں گا میں آپ کو، تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ سی اے ہے کیا، سی اے بیسیکلی ایک کامرس، مطلب کامرس ہوتی ہے اس کے اندر، اکاؤنٹنگ وغیرہ۔ کچھ لوگ جو ایک مت بنا ہوا ہے کہ سی اے کے اندر ایک میتھ ہوتی ہے، میتھ نہیں ہوتی، میتھ تھوڑی سی ہوتی ہے، بس پہلے لیول تک ہوتی ہے۔ ہاں میتھ سے ملتا جلتا ہے، مطلب جس طرح میتھ میں پریکٹس کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو میتھ اچھی لگتی ہے جیسے زیادہ تر بوائز کو، تو وہ میتھ کو کرتے ہیں، تو مطلب ہاتھ سے کرنے سے انہیں وہ میتھ اچھی لگتی ہے اور رٹا لگانا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری مطلب سارے اکاؤنٹنگ ہے، اکاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تھیوری کے سبجیکٹ بھی ہیں، اور وہ تھیوری کے سبجیکٹ بہت ہی کہہ لو، چلو سمجھ گئے ہوگے، سی اے کے نام سے ہی تھوڑا سمجھ لے ہو، ہیں پاس کیے جا سکتے ہیں، ایسا مشکل نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ پاس نہیں ہوتے، پاس ہوتے ہیں بھائی، ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، میرے ہو گئے ہیں تو تمہارے تو ضروری ہو جائیں گے۔ تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اگر ایف ایس سی مطلب ٹویلتھ کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو 50% نمبر آپ کو چاہیے سی اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ 50% مارکس اگر ہوں گے تو آپ کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں دینا پڑے گا، آپ سیدھا آئیں، ایڈمیشن کروائیں، کلاسز لیں، پیپر پاس کریں، سی اے انٹر کریں، ٹریننگ کریں، کوالیفائی ہو جائیں، اور پیسہ چھاپیں، ٹھیک ہے؟ ہاں زیادہ ہو گیا، اچھا نیچے آتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، 50% نمبر آپ کو چاہیے۔ اگر 50% سے بلو مارکس ہیں آپ کے اور آپ سی اے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ڈریم تھا کہ میں نے سی اے ہی کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ 50% سے کم آئے ہیں، تو پھر آپ کو ایک کواد ٹیسٹ دینا پڑے گا، وہ اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن زیادہ تر بچے وہ ہوتے ہیں جن کے مطلب 50% سے ابو ہوتے ہیں، تو اس لیے ویڈیو 50% سے ابو والے، اگر کسی کا ہو پوچھنا ہو، کسی کے 50% سے کم نمبر ہیں، اس نے کواد ٹیسٹ کے بارے میں پوچھنا ہو، تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، پھر اس کا بھی ہم ایک ویڈیو بنا دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں لیولز آف سی اے، سی اے کے اندر کتنے لیولز ہوتے ہیں؟ سی اے کے اندر 4 لیول، پہلے ہوتا تھا اے ایف سی، مطلب پہلا جو لیول تھا نا اے ایف سی اس کا نام تھا، اور اب 2021 کے بعد ایک اسکیم چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے اے ایف سی کا نام پی آر سی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، لیکن نام نہیں کنورٹ ہوا، ساتھ سبجیکٹ بھی تھوڑے بہت کم کنورٹ ہوئے ہیں اس کے اندر۔ میں آپ کو سبجیکٹ بتاؤں تو پی آر سی میں جیسے کہ انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ اور پرنسپل آف اکنامکس، یہ دو سبجیکٹ جو تھے یہ ہوتے تھے کیف میں، لیکن اب یہ آ گئے ہیں پی آر سی میں۔ اور یہ کوانٹیٹیو میتھڈ اور انٹروڈکشن ٹو بزنس رائٹنگ اینڈ کمپریہنشن سکلز، یہ جو ہے یہ بی ڈبلیو سی ایس جو لاسٹ میں لکھا ہے بزنس رائٹنگ، یہ اور انٹروڈکشن ٹو بزنس، یہ دو مطلب سبجیکٹ تھے جو اے ایف سی میں تھے، 4 سبجیکٹ، ان کو مرج کر کے یہ 2 سبجیکٹ بنا دیے گئے ہیں۔ کوانٹیٹیو میتھڈ بھی 2 سبجیکٹوں کا مجموعہ ہے، اس میں میتھ ہوتی ہے اور اسٹیٹس ہوتی ہے، اور اکنامکس تو خود ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس طرح اکاؤنٹنگ بھی علیحدہ سبجیکٹ، اکاؤنٹنگ کو ہم کہتے ہیں انٹرو، اور اکنامکس کو ایکو، یہ نک نیمز ہیں ان کے۔ اور یہ جو پہلا لیول ہے یہ کمپیوٹر بیسڈ ہے، مطلب آپ کو اس کمپیوٹر کے اوپر جا کے اس کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، اور اس کے جو پیپرز ہیں وہ ہر منتھ، پہلے ہوتے تھے ہر 3 منتھ بعد، لیکن اب 2021 کے بعد جو اسکیم چینج ہوئی ہے اس میں ہر منتھ کے بعد آپ کو پیپر مطلب دے سکتے ہیں، ضروری نہیں، مطلب آپ کی مرضی، آپ پیپر کی تیاری کریں، 3 پیپرز کی تیاری کریں اور 3 منتھ بعد دے دیں، مرضی ہے، 3 منتھ مطلب 6 منتھ میں آپ یہ ایک لیول کلیئر کر لیں، یا پھر اگر بہت ایکسٹرا آرڈینری ہیں، آپ اے او لیول سے آئے ہیں، تو اے او لیولز والوں کی جو ہے نا کاؤنٹنگ اور ایکو تھوڑی اور میتھ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ 500 بھی کر سکتے ہیں، اور باقی ہر منتھ آپ ایک پیپر دے کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس طرح کوئی کرتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دور میں اے ایف سی تھی تو ہم نے تو 3 منتھ میں اے ایف سی دے کلیئر کی تھی، ابھی مجھے پی آر سی کا اتنا علم نہیں ہے کہ کیسے لوگ اس کو پاس کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو دوست کوئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 3 منتھ بعد وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، ہر 3 منتھ بعد۔ باقی اگلا لیول آ جاتا ہے کیف۔ کیف جو ہے
سمجھ لیں کہ اصل سافٹ ویئر بائی نہیں کیا ہوا نا تو ریکارڈنگ. اچھا اب میں بتا رہا تھا کہ جو ہے نا دوسرا لیول ہے کیف. کیف جو ہے وہ سمجھ لیں گے اصل سی ایس یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں پہلے ہم جب اے ایف سی میں تھے ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو اس میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں تو کیف میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں سی ایس سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن اب آئی کیف نے وہ ہماری جو ہے ایک جو شکایت تھی اس کو دور کرنے کے لیے پہلے لیول میں ہی اس نے کچھ دوسرے لیول کے سبجیکٹ ہمیں پکڑا دیے کہ یہ لو اب کوئی سکون آ رہا ہے, اب سمجھ لگ رہی ہے کہ سی اے سٹارٹ ہو گیا ہے. تو ہاں اب جو ہے نا پی آر سی میں بھی آپ کو تھوڑا بہت پتہ لگے گا کہ ہاں سی اے ابھی سے سی اے سٹارٹ ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ نہیں ای ایف سی کے بعد پتہ چلتا تھا. پہلے یہ انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ اور انٹرو پرنسپل آف اکانومکس یہ کیف کے 1-2 سبجیکٹ سے, کیف کے 9 سبجیکٹ سے, لیکن اب کیف کے 8 سبجیکٹ کر دیے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیف 1 میں ایف آر 1 فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ, کیف 2 ٹیکس پریکٹسز اور سی میک بی لا, ایف آر 2 ایم ایف اے سی لا آڈٹ. ان میں جو ہیوی سبجیکٹ ہر کسی کے مختلف, اگر آپ کو رٹے کے سبجیکٹ مطلب تھیوری اچھی لگتی ہے تو تھیوری اگر آپ کو پاس کرنا ایزی لگتا ہے تو آڈٹ, سی لا, ایم ایف اے اور بی لا اور ٹیکس پریکٹسز جو ہے نا یہ آپ کے لیے آسان. ٹیکس میں تھیوری اور جو ہے پریکٹیکل نومیریکل دونوں ہیں, اور ایم ایف اے میں بھی ایسے ہی ہے. سیلا آڈٹ اور بیلا جو ہیں یہ پیور رٹا نہیں کہہ سکتے, کنسپٹ بیس ہیں, یہ ذرا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہوتے ہیں. ان کے اندر آپ کو کہہ لیں گے یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہوتے ہیں. پریکٹیکل سے مراد کیسے, اس کے اندر آپ کو یاد بھی کرنا پڑتا ہے, رٹا بھی لگانا پڑتا ہے اور کنسپٹ بھی لینا پڑتا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ کرتے ہیں ایف آر 1 ایف آر 2 کی پریکٹس, ایسے ہی ان کی پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اور اس کا پہلے تو ایف ٹی ایس کچھ پہلے کچھ ہر سبجیکٹ کی 6 اٹیمپٹس ہوتی تھی, لیکن اب سے جو ہے ان کا 4 ایئرس کے اندر اندر آپ نے کیف کلیئر کرنا ہے. اگر آپ نے 4 ایئرس کے اندر اندر کیف کلیئر نہ کیا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو ڈسکوالیفائی کا کیا مطلب کہ آپ کو سی اے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا پی آر سی لیول سے. تو اس میں آخری سبجیکٹس میں مطلب اگر آپ کے 1-2 سبجیکٹس رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی کوئی ایگزمپشن ہے یا میں بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ 4 سال میں آپ کو کیف لازمی کلیئر کرنا پڑے گا, اور یہ 4 سال میں ہو جاتا ہے. مطلب یہ جو ہے 2 سال میں ہونے والی چیز ہے. آپ پہلے نارملی بچے 3 پیپر اٹھاتے ہیں, آپ کیف 1 2 3 اٹھائیں پاس کریں, 4 5 6 اٹھائیں پاس کریں, اور 7 8 3 مطلب 1.5 سال میں یہ, اور 6 مہینے میں اے ایف سی. تو 2 سال میں آپ کا سی انٹر آرام سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد مطلب لیول 1 اور لیول 2 کے بعد آپ کا ہو جاتا ہے سی انٹر. 2 لیولز میں آپ کا سی انٹر آرام سے ہو سکتا ہے اگر آپ محنت کریں تب. اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر تو 4 سال کیا, پھر 10 سال بھی کم ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سی فیپ ایم ایس اے. یہ آپ آرٹیکل شپ کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. کچھ لوگ آرٹیکل شپ کے دوران ہی ان کو نپٹا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ آرٹیکل شپ کے دوران 1-2 پیپر پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم بھی ابھی اسی لیول پہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی آرٹیکل شپ میں ہی ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. باقی اللہ مدد کرے گا, آپ لوگ بھی دعا دیجیے گا. اچھا اب فیس کی بات کرتے ہیں. آئی کیپ کی جو فیسز ہیں, اگر آپ نے کواد ٹیسٹ دینا ہے, مطلب کواد ٹیسٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے 50% سے کم مارکس ہیں اور آپ کواد مطلب سی اے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کواد ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, جس کی فیس ہے 4500. اور اگر آپ نے کواد ٹیسٹ نہیں دینا, مطلب آپ ایلیجیبل ہیں, 50% سے زیادہ مارکس ہیں, تو پھر آپ کو پی آر سی میں انرولمنٹ کروانی پڑے گی, جس کی انرولمنٹ فی ہے 10,700. یہ فیسز آپ نے آئی کیپ کو دینی ہے. انسٹیٹیوٹ کی فیسز کی ابھی میں بات نہیں کر رہا. اور اس کے بعد جو اینول سبسکرپشن فی ہے جو ہر سال آپ لوگوں نے پے کرنی ہے آئی کیپ کو, وہ 2200 ہے. اسی طرح اگر رجسٹریشن فی کی بات کر لیں تو اگر آپ رجسٹریشن ایز اے اسٹوڈنٹ کروا رہے ہیں تو آپ کو 5500. ایک منٹ یار, یہ فیس تو مجھے غلط لگ رہی ہے. اچھا یار, یہ جس رجسٹریشن ہے اسٹوڈنٹ اونلی لگے, اس میں 5500 یہ کیا تھا نیچے, پی آر سی اور کیف, ان دونوں کو, یہ تینوں کو ملا کے آپ کو دینی پڑتی ہے. یہ 5500 جو ہے یہ آپ کو شروع میں دینی پڑتی ہے, مطلب ایک انسٹالمنٹ. اس کے بعد آپ کو ٹوٹل مطلب 21,000 کے قریب دینی پڑتی ہے
رجسٹریشن فیس پیپر دینا ہے، مطلب آپ نے تیاری وغیرہ کر لی ہے انسٹیٹیوٹ سے، آپ نے پی آر سی کے پیپر دینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 5300 آئی کیپ کی فیس دینی پڑے گی. اور اگر اس کے ساتھ مطلب آپ نے پی آر سی کے 2 پیپر دینے ہیں تو ہر پیپر کی 5300 اور دینی پڑے گی آپ. اس کے بعد کیف کی اگر فیس کی بات کی جائے تو کیف کے ہر پیپر میں آپ کو 5000 روپیہ دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے اور کیف مطلب کیف کے 2-3 پیپر دینے ہیں تو ہر ایڈیشنل پیپر کے لیے آپ کو 3300 روپیہ دینا پڑے گا. یہ فیس آپ کو ایگزام فیس کی بات کر رہا ہوں، ایگزام جب دینے کی باری ہوتی ہے اس وقت بھی آپ کو فیسز پے کرنی پڑتی ہیں آئی کپ کو. اور سی فیپ اور ایم ایس اے کی جیسے آپ دیکھ سکتے سی فیپ کے ایک پیپر کی 10,200، اور ایڈیشنل پیپر کے لیے 4000، اور ایم ایس اے کے ایک پیپر کے لیے 14,500، اور دوسرے پیپر کے لیے 22,000. تو ہم نے بھی دینی ہے اتنی یار. اچھا، اب بات آ جاتی ہے سی اے کے اسکالرشپ پروگرامز پہ. فیسز تک تو بات ہوگی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اکیڈمی کی فیس پہ کوئی ویڈیو بناؤں تو پھر مجھے آپ لوگوں نے جو ہے نا کمنٹس میں مینشن کرنا ہے، میں اس پہ بھی فیس بناؤں گا، کوارٹ ٹیسٹ پہ بھی بنا دوں گا. اور اس کے بعد کچھ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اس کے اندر آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ فارمز میں کیسے کیا کیا سکلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، کس کس قسم کے آپ کو پہلے سے تیاریاں کرنی پڑیں تاکہ آپ لوگوں کا آگے جا کے مشکل نہ ہو. دوسرا ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ادھر 3 پروگرامز ہیں آپ کے پاس، ایک ایدی ٹیلنٹ ہنٹ، اور ایک ہے انڈومنٹ فنڈ، اور ایک اور پروگرام ہے اس کا مجھے نام بھول گیا ہے، وہ میں لکھ نہیں سکا، وہ میں آپ کو ویسے چیک کروا دوں گا. اس میں آپ کو اس ایدی ٹیلنٹ ہنٹ میں کیا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کا دیکھ لیں کہ یہاں دیکھیں آئی کیپ ویلکمز اینڈ انکریجز آل دا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ آف 6 ڈسپلن، مطلب جو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، جنرل سائنس، ہیومینٹیز، آئی سی ایس، آئی کام، جو بھی یہ نیچے جو کرائٹیریا مینشن کیا گیا، اگر وہ یہ کرائٹیریا مطلب پورا کرتے ہیں، ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اس کرائٹیریا میں، تو وہ لوگ جو ہے اس اسکالرشپ کو اویل کر سکتے ہیں. اس میں کیا آ جائے گا کہ آپ پاکستان میں 20 پوزیشن ہولڈرز میں سے ایک ہوں، جو کہ بہت ایزی ہے. ہاں ایزی ہے. اور اسٹوڈنٹ آف دا آپ کرنٹ سیشن کے اسٹوڈنٹ ہو، یہ نہیں کہ آپ نے مطلب پچھلے کسی سیشن میں لیا تھا اور اب آپ سی اے کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ نہیں اویل کر سکتے. اور پاکستان مطلب پاکستان آزاد جموں کشمیر، جموں کشمیر نہیں آزاد کشمیر اور جی بی کے آپ رہنے والے ہوں اور موٹیویٹڈ تو پھر آپ ہوں گی. تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ نو انرولمنٹ فی، نو رجسٹریشن فی، نو ایگزامینیشن فی، نو ٹیوشن فیس، منتھلی اسٹائپنڈ بھی ملے گا. وہ اس کے لیے کنڈیشنز اپلائی ہوں گی، وہ اب کنڈیشنز انہوں نے نہیں بتائی، میں بھی پتہ نہیں کون سی کنڈیشنز ہیں. تو بورڈنگ اینڈ لاجنگ ایکسپنسز مطلب آپ کو ٹریولنگ ایکسپنسز بھی شاید دیے جائیں گے، اور وہ بھی کنڈیشن اس پہ اپلائی ہوتی ہے. اور اب بات ہوتی ہے پارشل اگر پارشل اسکالرشپ اگر وہ دیں گے تو اس میں 1500 کر دیں گے انرولمنٹ فی، اور رجسٹریشن فی نہیں لیں گے. ایگزامینیشن اور ایگزامشن فی جو ہے وہ 500 کر دیں گے. ایگزامشن فی شاید آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو. جو کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اچھے مارکس ہوتے ہیں جیسے انگلش وغیرہ، یا کچھ اے لیولز کے بچے ہوتے ہیں جن کے اچھے مارکس ہو جاتے ہیں اکاؤنٹنگ اکنامکس میں ان کو جو ہے نا کچھ سبجیکٹ ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ان کو نہیں دینے پڑتے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور انڈومنٹ فنڈ کا کیا ہے کہ اگر آپ نے منیمم اے گریڈ لیا ہوا ہے 12ویں کلاس میں، اور منیمم 65 مارکس لیے ہیں آپ نے گریجویشن میں، یا مطلب اگر آپ نے 12ویں کی ہے، 12ویں کے بعد آپ سی اے کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں 80% آپ کو لیے ہوں آپ نے. اور اگر آپ گریجویشن کے بعد سی اے کر رہے ہیں تو 65% آپ نے لیے ہوں. اور اگر آپ نے اے لیولز کیا ہے تو منیمم آپ نے 2 B's لیے ہوں اے لیول میں. یہ جو کرائٹیریا میں نے بتایا یہ پی آر سی لیول کے لیے تھا. جب آپ کیف لیول میں آ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیف کی پہلی اٹیمپٹ جب دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوور آل آپ نے میکسیمم ایک فیلئر ہوا ہو آپ کا پی آر سی یا اے ایف سی میں آپ کو پرانا نام بتا رہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک میں آپ کا ایک سبجیکٹ رہا ہو بس. اور باقی پچھلی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایچ ایس ایس سی کی مطلب کیا کہہ رہے ہیں ایف ایس سی کی وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ ابھی بھی اپلائی ہوں گی. اور سیکنڈ لیول کے لیے کیا ہوگا
آگے مطلب اگر آپ نے فرسٹ اٹمپٹ پاس کر لیا، اس کے فرسٹ لیول کے وہ پہلی اٹمپٹ میں پاس ہوئے ہوں، اور اگر ہوئے ہیں، اگر کوئی فیلئر ہوا ہے تو میکسیمم ایک فیلئر ہوا ہو تب. اور سی فیب ڈیورنگ ٹریننگ اونلی، اگر آپ سی فیب یا ایم ایس اے کے لیے مطلب یہ لینا چاہتے ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ، تو آپ صرف وہ ٹریننگ کے دوران ہی آپ کو ملے گا. یہ نہیں کہ آپ ٹریننگ ختم ہو گئی، آرٹیکل شپ ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ کو، اس کے بعد آپ کو نہیں ملے گا. اس میں یہ ہے کہ فرسٹ اٹمپٹ میں آپ سی فیب کی فرسٹ اٹمپٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کریں گے اوور آل آپ نے صرف 2 پیپرز فیل کیے ہوں کیف کے. مطلب 2 پیپر سے مراد کوئی بھی پیپر 2 بار فیل ہوئے ہوں، مطلب میکسیمم صرف 2 فیلئرز ہوں. کوئی ایک سبجیکٹ اگر ایک سبجیکٹ بھی 2 بار فیل ہوگا، یا کوئی سبجیکٹ بھی ڈفرینٹ 2 بار فیل، 2 فیل ہو گئے، تب بھی آپ یہ نہیں لے سکیں گے. اور باقی اللہ حافظ. سبسکرائب کر دیجیے گا. جو چیز سمجھ نہ آئے وہ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کے ہر میسج کا جواب دے دوں گا، کیونکہ بندے اتنے نہیں ہیں میرے پاس، تو میسج تھوڑے ہی ہوں گے تو میں جواب دے دوں گا. باقی اللہ حافظ. گڈ بائے.